فرعون نے کہا اور بات، کہنے لگی اور بات یہ ہے کہ تجھے بھوک لگتی ہے، تو کھانا کھاتا ہے، میں اس کا سجدہ کرتی ہوں جو کئی لاکھ کئی کروڑ مخلوق کو شہروں میں، جنگلوں، سمندروں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں رزق کے ڈپو چلا کے کھلاتا ہے، لیکن خود کھانے سے وما من في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ سیرت الاولیاء میں ایک ولی کا واقعہ لکھا ہے، حضرت ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 دن مجھے بھوک سے گزر گئے، روٹی نہ ملی، 3 دن بعد اللہ نے روکھی سوکھی روٹی عطا فرمائی، سامنے رکھ کے خدا کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ میں تو اس رزق کے قابل نہیں تھا، لیکن تو نے بڑی مہربانی کی، روکھی سوکھی روٹی۔ اور آپ تو دسترخوان بچھا کر آپ اور ہم پتہ نہیں درجنوں قسم کے کھانے، گیسٹ ہاؤس، ریسٹ ہاؤس، کہاں کہاں کھاتے ہیں، ہمیں تو خدا یاد نہیں رہتا ہے، تو ہم مسلمان نہ پہلے بسم اللہ نہ بعد میں الحمدللہ، چلتے چلتے کھا لیا جانوروں کی طرح، اور چلتے چلتے بات ہو گئی، اوکے ادا برس۔ کس کو خدا یاد رہتا ہے؟ بعض وہ صوفی ہوں گے تبلیغی مسجدوں والے، باقی ماڈرن لوگ ہیں بھائی، ترقی کا دور ہے، خدا کس کو یاد رہتا ہے؟ ولی وہ ہوتے ہیں جن کو کھانا ملے تب بھی اللہ کی عبادت میں فرق نہیں آتا، نہ ملے تب بھی فرق نہیں آتا۔ فرمایا روکھی سوکھی روٹی موجود ہے، میں خدا کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ ایک کوا اڑتا ہوا آیا، میرے سامنے سے روٹی اٹھا کے اڑ گیا، میں گھبرا گیا کہ 3 دن بعد ایک روٹی ملی، وہ بھی کوا نہیں اڑا۔ میں پیچھے دوڑنے لگا، وہ بیٹھ جاتا، میں پہنچ جاتا، پھر کوا روٹی لے کے پھر اڑ جاتا، میں پھر پیچھے، یہی منظر ہوتا رہا 2 میل تک۔ وہ کوا پرندہ جنگل کی طرف، میں بھی جنگل کی طرف، ایک مقام پہ کوا بیٹھ گیا، میں نے کہا یہاں دیکھوں، آگے جو جاؤں تو کیا دیکھتا ہوں، جنگل میں ایک آدمی باندھا ہوا ہے، ہاتھ بھی باندھے ہوئے، پاؤں بھی باندھے ہوئے، سیدھا لیٹا ہوا ہے، اس کے سینے پہ کوا بیٹھا ہوا ہے، میرے آگے سے جو روٹی لے گیا ہے اس کو ٹکڑے کر کے کوا اس کے منہ پہ دیتا جاتا ہے، وہ کھاتا جاتا ہے، الحمدللہ پڑھتا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں مسلمان ہوں، میں تاجر ہوں، مسافر ہوں، ڈاکو آ کر میری سواری بھی چھین گئے، سامان بھی چھین گیا، باندھ کے یہاں ڈال گئے، میں معذور محجور مجبور پڑا ہوں، جب بھوک لگتی ہے تو رزق کھلانے والے رزاق کو یاد کر لیتا ہوں، اسی پرندے کو بھیج دیتا ہے، جنگل میں میرے دہن میں میرے منہ میں غذا دے دیتا ہے، میں اس کا شکر ادا کر دیتا ہوں۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ عورت جس کو اللہ کی پہچان ہو گئی، اتنے بڑے بدترین کافر شوہر فرعون کو کہہ رہی ہے تو روٹیاں کھاتا ہے، جو روٹیاں کھائے وہ مشکل کشا، اپنی بھی کھا جائے دوسروں کو بھی کھا جائے وہ مشکل کشا۔ آپ کے علاقے کا مجھے پتہ نہیں، خیر پر بھی رسم ہوتے ہیں گھوڑے، اور ان کا نام لکھا ہوا ہے حسینی گھوڑے، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے بازار میں، نہ اپنی چھوڑے نہ پرائی چھوڑے، جہاں سے منہ لگے وہ کھا جائیں، ہر ایک کی، کسی کی روٹی اٹھا گئے، کسی کی دکان پہ منہ مارا، یہ ہمارے مشکل کشا ہے۔ لوگ پیچھے دوڑتے پھر رہے ہیں، فلاں کا نقصان ہوا، فلاں کا نقصان ہوا۔ یہ گھوڑا جو بھائی بازار میں پھر رہا ہے، جو کسی کی حلال حرام کی پہچان نہیں کرتا، سب کچھ کھا رہا ہے، اس کو مشکل کشا کھاؤ۔ جو دوسروں کی بھی غذا کھا جائے، اپنی بھی کھا جائے، جو کھانے پینے والا وہ مشکل کشا۔ مشکل کشا وہ ہے جو ساری دنیا کو کھلاتا ہے خود کھانے سے۔ کھلانے کا اچھا اور بات، بی بی آسیہ نے کہا اور بات یہ ہے، آخری بات، کہ تو بادشاہی کام کاج کر کے تھکاوٹ محسوس کر کے رات کو بستر پہ سو جاتا ہے، میں اس کا سجدہ کرتی ہوں جو قیامت کی صبح تک دنیا کو سلا دیتا ہے، خود سونے سے، خود نیند کرنے سے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ اللہ نیند نہیں کرتا، اللہ نیند
آپ اور میں سو جاتے ہیں. عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے میں ساری دنیا کو اللہ کی شفقت رحمت پہ قربان کر دوں. اماں بچوں کو سلا کے سو جاتی ہے, باپ بیٹوں کو سلا کے سو جاتے ہیں, دوست کو سلا کے سو جاتے ہیں, استاد شاگردوں کو سلا کے سو جاتے ہیں, میزبان مہمان کو سلا کے سو جاتے ہیں. اللہ پوری مخلوق کو سلا دیتا ہے, خود نہیں سوتا, جاگتا رہتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی دکھیا رات کو اٹھ کر پکارنے لگے میں بھی سو جاؤں تو دکھیا کی کون سنے گا؟ رات کے 10 بج گئے مخلوق سوئی ہوئی ہے, خالق جاگ رہا ہے. رات کے 11 بج گئے مخلوق سوئی ہوئی ہے, خالق جاگ رہا ہے. رات کے 12 بج گئے مخلوق سوئی ہوئی ہے, خالق جاگ رہا ہے. رات کا 1 بج گیا مخلوق سوئی ہوئی ہے, خالق جاگ رہا ہے. رات کے 2 بج گئے مخلوق سوئی ہوئی ہے, خالق جاگ رہا ہے. رات کے 3 بج گئے مخلوق سوئی ہوئی ہے, خالق جاگ رہا ہے. رات کے 4 بجے گنہگار مرد کی گنہگار عورت کی خواب غفلت سے بستر پہ آنکھ کھل گئی, وضو نہیں کیا, مصلی نہیں بچھایا, قیام نہیں کیا, رکوع نہیں کیا, سجدہ نہیں کیا, بغیر وضو کے بغیر قیام کے خواب سب بستر راحت پہ سوئے ہوئے, کروٹ بدلی, ایک دفعہ پکارا اللہ, جاگنے والا 70 دفعہ جواب دیتا ہے لبیک یا عبدی وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تیرے پکارنے کی دیر ہے, میری طرف سے قبول کرنے کی کوئی دیر نہیں. بی بی آسیہ نے کہا کہ تو سو جاتا ہے فرعون, جو سو جائے وہ رب. میں اس کا سجدہ کرتی ہوں جو ساری مخلوق کو سلا دیتا ہے, خود سو جانے سے. مختصراً بیوی اور شوہر کا اختلاف چل پڑا. بیوی اور شوہر کا اختلاف کس بات پر؟ ٹیلی ویژن پر. ہمسائے نے ٹیلی ویژن لے لیا ہے, بچے خراب ہو رہے ہیں, ہم ٹیلی ویژن نہ لیں. پیسے نہیں ہیں تو قرضہ مانگو, پیسے نہیں ہیں تو کوئی چیز بیچ دو. جب تک آپ کے گھر میں ٹی وی نہیں آئے گی بیوی گھر میں نہیں بیٹھے گی. سوچ لیں, جھگڑا ہوا ٹی وی پر, جھگڑا ہوا VCR پر, جھگڑا ہوا زیوروں کے فیشن پر, جھگڑا ہوا بازار کے کپڑوں پر. یہ عورت اور یہ شوہر کلمہ پڑھ کر آج تک جن کے گھر میں نماز کے لیے جھگڑا نہیں ہوا, یہ امید رکھتے ہیں محمد رسول اللہ کی شفاعت کی. کیا نبی کی شفاعت سستے داموں بک رہی ہے؟ بے نماز کی سفارش محمد رسول اللہ کریں گے؟ تم نے پورے گھر کو سینما بنا دیا. یہ گھر مسلمان کا نہیں, کسی سینما والے کا گھر ہوگا. پہلے گھر کو مسلمان والا گھر بنائیں. خدا میرے تیرے گھر کا محتاج نہیں, یہ دین والا گھر نہیں. اللہ کو اسی گھر پہ بے انتہا خوشی ہوتی ہے جہاں اختلاف ہو تو خدا کی توحید کے لیے, اللہ کی نماز کے لیے. یہ حدیث ہے. رات کو بیوی سوئی ہوئی ہے, شوہر نمازی ہے, بیوی کو اٹھائے نماز پر, وہ نہ اٹھے تو پانی کے چھینٹے اس کے منہ پہ مارے, وہ بیوی ناراض ہوتی جائے گی, خدا اس مرد پہ خوش ہوتا جائے گا. فرشتوں دیکھو اپنی بیوی کو ناراض کر رہا ہے میری نماز کے لیے. شوہر سویا ہوا ہے, بیوی مسلح پہ ہے, نماز پڑھ کے اپنے شوہر کو اٹھائے, اور میرے شوہر اٹھو نماز پڑھو, کہیں تیرا گھر بے نمازی کا نہ ہو. بے نمازی کے گھر کو نبی پاک نے برباد گھر کہا ہے, جہنمی گھر کہا ہے. شوہر نہ اٹھے, بیوی شوہر کے منہ پر پانی کے قطرے ڈالے, چیٹے مارے, شوہر ناراض ہوتا جائے گا, خدا اس مرد پہ خوش ہوتا جائے گا. لیکن آپ کا ملزم اگر دونوں سوئے ہوئے ہو تو پھر تو خدا سے اب تو معاشرہ یہی ہے. قرآن اس گھر کو بیان کرتا ہے جہاں بیوی ٹکرا گئی شوہر سے, کس کی ذات کے لیے؟ ڈائجسٹ پڑھنے والے دوستوں, یونیورسٹی کی کرسیوں پہ بیٹھ کے اپنی عزت کا جنازہ نکلنے والے نوجوان نونہال بیٹھو, تم کلمے پڑھنے والی عورتوں کے شکم سے پیدا ہوئے ہو. کچھ مولویوں کا بھی حق ہے, قرآن کا بھی حق ہے, توجہ تو کرو. جاسوسی ڈائجسٹوں نے تمہاری زندگیوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. جتنے ڈاکو پیدا ہو رہے ہیں یہ فلموں کے شو دیکھ کر, ڈائجسٹ پڑھ کر, طوفان ہے بدتمیزی کا. یہ جلسے آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ہم آپ کو قرآن سنائیں, اللہ تمہاری زندگیوں کو بہترین بنا دے. قرآن کہتا ہے او بیٹی او بیٹا, خدا نہ خواستہ تیرا باپ مشرک ہو تو اپنے باپ سے ٹکرا جانا. جیسے خلیل اللہ اپنے باپ سے ٹکرا گئے تھے, ٹکرا نہیں تھے. جب نمرود نے آگ جلائی تو آگ جلانے والوں میں نمرود کے دوستوں میں ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی ساتھ تھا. جلا دو اس کو.
اچھی بھلی گاڑی چل رہی تھی، باپ دادا کے دین پر چل رہے تھے، وہاں بھی پیدا ہو گیا. اس کو میں نے کہا تھا بالکل اس کے ساتھ کوئی نہیں، چلا دو. اب جب باپ بھی دشمنوں کے ساتھ ہو، بیٹے کے دل پہ اثر ہوتا ہے کہ نہیں؟ مذاق ہے. تو ابراہیم خلیل اللہ وہ نبی ہے، جب بیٹا تھا باپ کو اس کی ذات پہ قربان کر دیا، جب باپ بنا تو بیٹے اسماعیل جیسے کو اللہ کی ذات پہ قربان کر دیا. خدا کی دوستی آسان ہے. باپ بھی نمرود کے ساتھ جلا دو. بہت سمجھایا اس کو، ٹھیک ٹھاک گاڑی چل رہی ہے، باپ دادا اسی طریقے سے آئے، نیا وہاں بھی پیدا ہو گیا. پتہ چل جائے گا آج اس کو. مواحد بننا بڑا مشکل ہے. آپ ہم خیر ویسے مواحد تو ہیں کیونکہ ہم نے وہ اجارہ داری. مواحد یہ ہے پورا بابل کا شہر ایک طرف، مرد عورتیں نمرود کی آگ کے شعلوں کو دیکھ کر چیخے مار رہے ہیں. نمرود کی بیٹی نے کہا جب ابراہیم کو گرفتار کر کے پولیس لائے مجھے محل پہ بالا خانے پہ بٹھا دینا، کیونکہ یہاں سے سڑک گزرتی ہے، یہاں سے ابراہیم گزرے گا، میں دیکھوں گی وہ ہے کون. وہاں بھی ہے کون سا وہ ابراہیم جس نے بادشاہ کے بتوں کے ایسی تیسی کر کے رکھ دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام گزر رہے تھے، پورا ملک ایک طرف، ابراہیم خلیل اللہ اکیلا ایک طرف. یہ ہے توحید. نمرود کی شہزادی بیٹی بالا خانے پہ بیٹھی ہے، خلیل اللہ کا گزر ہوا، اس نے آواز لگائی ٹھہر جاؤ. ابراہیم علیہ السلام ٹھہر گئے. جی بھر کے اس لڑکی نے ابراہیم کا چہرہ دیکھا، کہنے لگی میں تو سمجھتی تھی نعوذ باللہ کوئی مجنون ہوگا، کوئی عام آدمی ہوگا، میں شہزادی ہوں، بادشاہ کے خاندان کی عورت ہوں، میں نے تو آج تک ایسا حسین چہرہ دیکھا ہی نہیں. جس کی جبین میں اسماعیل کے جلوے ہوں، جس اسماعیل کی جبین میں محمد رسول اللہ کے حسن کے جلوے ہوں، وہ خلیل اللہ حسین نہیں ہوتا. کون نبی حسین ہوتے ہیں نا. یہ تو میں لقمان صاحب کہہ رہا تھا، میں سو رہا تھا، لیکن میں دوسری بات کہتا ہوں، کون نبی صرف حسین نہیں تو بہت حسین. لیکن ایک بات کہتا ہوں، ناراض نہیں ہونا، نبی داڑھی کے ساتھ حسین ہوتے ہیں یا داڑھی کے بغیر؟ آہستہ آہستہ میں کہہ رہا ہوں، آہستہ آہستہ، کوئی نہ سنے، کوئی سن لے گا. داڑھی کے ساتھ حسین ہوتے ہیں داڑھی کے بغیر؟ اور ہم تو حسین بنتے کریں. یار کل تو نے میرا شیر کیا، شیر، اس کو ہم شیر کہتے ہیں، داڑھی منڈوانا نہیں کہتے، ادب کلا سے. کل تو نے شیر کیا، ایک بال رہ گیا، پورے آفس میں میرے ملازم دوست مجھے تانا دیتے رہے کہ نبی کی سنت کا ایک بال بچ گیا. آئندہ اگر ایسا شیر کیا تو میں تیری دکان پہ نہیں آؤں گا. تو ایسا اس طرح رکھو کہ نبی کی خاطر، نبی پاک کی سنت کی کھیتی کا ایک دانہ بھی نہ رہے. میرے بھائی ڈاکٹر اقبال نے یہی بات کہی تھی، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، وضع میں ہو نصارہ تو تبدل میں حنوط. یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. ایک نبی ایسا ثابت نہیں کر سکتے جو داڑھی کے بغیر ہو. ایک صحابی ایسا نہیں بتا سکتے جس نے داڑھی منڈوائی ہو. میں نے نہیں پڑھا، آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہو تو آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، شہری لوگ ہیں، مجھے بتا دیں. میں نے یہ پڑھا کہ ایک صحابی تھا، اس کی داڑھی کا ایک بال تھا، ایک دن اداس بیٹھا تھا. حضور نے فرمایا کیوں اداس ہو؟ یا رسول اللہ ایک بال ہے داڑھی کا، جلسے پہ جاتا ہوں، خیرات پہ، شادی پہ، لوگ مذاق کرتے ہیں. حضور نے فرمایا اچھا محمد عربی ابھی سنت کے وارث زندہ ہے، مذاق شروع ہو گئی، اعلان کر دو اس کی داڑھی کا ایک بال فرش پہ مصطفیٰ کو پیارا لگتا ہے، عرش پہ خدا کو پیارا لگتا ہے، جس نے مذاق کی محمد اس کو ایمان سے خارج کر دے. بابا سارے انبیاء کہو داڑھی، آہستہ آہستہ سننا لے کوئی، سارے انبیاء داڑھی والے، سارے انبیاء داڑھی، سارے علماء بھی، سارے صحابہ کرام بھی، اور سارے پیر بھی. ہم دیوبندی ہیں نا، مصیبت تو دیوبندی میں یہی ہے کہ یہ تقریر کرتے ہیں میٹھی میٹھی نہیں کرتے. اصل کچھ قبول ہمارا ہے کچھ تمہارا ہے. اب جیسے میں جلسے کر رہا ہوں تو یہ بیٹوں، یہ لڑکوں نے جو جلسہ کرایا ہے مول صاحب نے، بیٹوں نے، نوجوانوں نے، ان کا فرض تھا جلسے سے پہلے مجھے کوئی نرم نرم غذا کھلاتے تھے. مولوی نرم ہو جاتا ہے اس سے، حلوہ نرم ہے، پھرنی نرم ہے، کسٹرڈ نرم ہے، سیویاں نرم غذا مولوی کو کھلائی جائے مولوی نرم ہو جاتا ہے. یہ ہے دیوبندی پہلے چائے پوچھ لیتا ہے تاکہ مولوی چائے سے گرم ہو جائے، روٹی سے پھر قسمت. تو آئندہ یہ علاج کیا کرے. ہم دیوبندی ہیں، ہم اس آدمی کو جس کے چہرے پر سنت رسول کی نہ ہو اس کو ہم پیر ہیں. آپ کی بات نہیں، آپ کی بات نہیں. پیر دو قسم ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں سنت والے، دوسرے ہوتے ہیں رجسٹرار. ان پر منہ ہے مول صاحب، ایک گدی والے آئے، داڑھی ہو نہ ہو، ایک مونچھ کراچی میں ہو ایک پشاور میں ہو، پیر ہیں. آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ قوم تڑپ رہی ہے کہ کیا ہوگا. ہمارے پیر سکھر کے بنگلوں میں پتنگ اڑا رہے ہیں، بہت اچھے.
مقدر بڑا پیارا ہے، کبھی پتنگ بازی ہے، کبھی گھوڑے بازی ہے، کبھی مزاق بازی ہے، ٹھیک ہے، کام کو ہدایت ہو جائے گی. یہ آپ کا مسلک ہے. میرا مسلک یہ ہے کہ جس کے اٹھنے بیٹھنے بولنے چالے میں محمد عربی کی سنت چپکتی ہو میں اس کو پیر مانوں گا. ہم کسی کی اجازت داری نہیں مانتے. جناب علی گھبرائے نہیں، ہم موچھو والے کو پیر آہستہ 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 نہیں مانتے. دیکھو مول صاحب خیال کرو، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. پتہ ہے مجھے، میں یہ کہتا ہوں نبی علیہ السلام فرماتے پیر بننا آسان نہیں، خدا کی قسم بہت مشکل ہے. پاکستان میں تو آسان ہے نا. ایمان سے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایسا آدمی جس نے آدھے کپڑے اتار دیے تو لوگ کہتے ہیں یہ بھلی ہے کچھ نہ کچھ، اور اگر پورے کپڑے اتار دیے تو وہ تو پہنچی ہوئی سرکار ہے، جہنم میں پہنچی ہوئی. تو جو زندگی میں ننگا ہو گیا باقی کیا بچ گیا اس کا؟ تو صاحب یہ ہے ولی جو دن رات ننگے پھر رہے ہیں، یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، وہ دوزخ میں پہنچی ہوئی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائی کہ نبی حسین ہوتے ہیں داڑھی کے. تو آپ گھبرائیں نہیں، بولیں آپ، میں آپ کو طے نہیں کروں گا، صرف آپ بات کریں. وہ دوسری بات ہے، خدا نہ خاصا میں آپ سے وعدہ کروں کوئی آدمی اٹھ کر عشق کا ثبوت دے دے کہ میں داڑھی رکھواتا ہوں، میں چلا جاؤں جلسہ کر کے شجاع آپ کے گھر میں لڑائی پڑ جائے، چھڑانے والے کوئی نہ ہو. اچھا مول گیا ایسا گھر سے پٹائی کرا دی اس نے. آپ کو یہ مجبوریاں ہیں آپ لوگوں کی. اچھا اور کیا بات ہے، کروڑوں روپے کی سنت نبی کی آپ نے ختم کرا دی، کوئی مجبوری ہے نا؟ گھر سے پریشانی ہے. گھر والے کہیں گے بے وقوف اگر آپ جلسے سے جا کر نماز شروع کر دیں. گھر والے کہیں گے کیا کرو، مول صاحب نے نماز کیا ہے، نماز بڑی اچھی چیز ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں. تو گھر والے کہیں گے بے وقوف یہ مولوی تو آتے رہتے نماز کرتے رہتے، بزدل ہو گیا تو اتنی جلدی نماز شروع کر دی. ہم تو تکڑی کام ہے نا بھائی. گورنمنٹ نے کوشش کی، سلاد کمیٹیاں بنائی. آپ دیکھیں خیر آپ کے لوگ تو نیک لوگ ہیں. ہمارے علاقے میں پہلے کچھ مسجد میں لوگ آتے تھے تو وہ بھی ختم ہو گئے. باقاعدہ ایک آدمی کہا انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی ہم نماز خدا سے پڑھتے ہیں جی، آ کے نہیں پڑھتے، پڑھا کے دیکھ لیا ہمیں. تو ہم نے کہا اصلاح کمیٹیاں نہ بنتی، پہلے تو کچھ آتے تھے، اب پہلے سے بھی بے رونقی ہو گئی. جاؤ جی آپ کے علاقے میں لوگ زیادہ ہو گئے، ہمارے علاقے میں کمی ہو رہی ہے پہلے سے بھی، کیونکہ خود سلاد کمیٹیوں کے ممبروں کو دعا قنوت نہیں آتی، انہوں نے کبھی نماز پڑھ کے نہیں دیکھی، وہ ہمیں کیا پڑھائیں گے. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ انبیاء حسین ہوتے ہیں داڑھی کے. آپ بولے میں آپ کو کچھ نہیں کہتا، میں تھانے دار تو نہیں ہوں داڑھی رکھوا کے جاؤں گا آپ کو. آپ نہ گھبرائیں، یہ غلطی ہم نے کی ہوئی ہے کچھ مولوی صوفیوں نے. آپ تو ترقی والے لوگ ہیں. انبیاء کو حسین ہوتے ہیں داڑھی کے. یہ ہے مبارک بات بھی ایک طرف، پورا ملک ایک طرف. نمرود کی بیٹی نے پوچھا ہو حسین چہرے والے خلیل اللہ نوجوان تجھے پریشانی نہیں، آگ کے شعلے تیرے لیے بھڑک رہے ہیں، جلا کے کباب بنا دیا جائے گا. خلیل اللہ نے مسکرا کر کہا نمرود کی بیٹی میں بتوں کا پجاری نہیں، میں اس کے لیے جا رہا ہوں جو میرا رب آگ کا بھی رب ہے. آگ کا بھی آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. وہ بز میں اب کہاں، وہ طرب کا سما کہاں کہاں، وہ جامے میں کہاں، وہ ساقی ارغواں کہاں. ڈھونڈ کے لائے ہم اب نقوش صبح رفتگاں کہاں کہاں. اب تو گردے کارواں بھی نہیں، کارواں کہاں. فرمایا تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے. جناب علی یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. عقیدہ بڑی دولت ہے. اللہ فرماتے تیرا باپ ماں ایک طرف ہو، مجبور کرے کہ شرک کر، سجدہ غیر کے آگے کر، مہربانی کرنا. جب اللہ کی ذات کا معاملہ آ جائے ماں باپ کو چھوڑ دینا رب کو. آپ کہیں مولوی صاحب قرآن پڑھو، دیوبندی قرآن پڑھتے ہیں. جی ہاں قرآن کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا فَلَا تُطِعْهُمَا فَلَا تُطِعْهُمَا. او بیٹا بیٹی اگر ماں باپ مجبور کریں کہ مزاروں کا سجدہ کر، گھوڑوں کا سجدہ کر، ماں باپ کو چھوڑ دینا، رب کے سجدے کو دار نہ کرنا. ماں باپ ناراض ہو جائیں گے، بڑی سے بڑی سزا یہ دیں گے، گھر سے نکال دیں گے. رب روٹھ گیا تو جنت سے نکال کر جہنم کا ایندھن بنا دے. رب کو نہیں چھوڑنا.
آج کے جلسے میں ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں، انشاءاللہ سب کو یاد ہو جائے گا، ایک عورت کا جس نے شوہر کو چھوڑ دیا رب کو. فرعون گیا، اپنی ساس کو بلا لایا، سسر کو بلا لایا. ماں نے باپ نے کہا آسیہ یہ کیا تم نے کام شروع کر دیا، گزران کا خیال کرو. آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ کیا چیز کا خیال کرو؟ ہمارے علاقے میں بھی ایسے کہتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر عورت سادہ برقع پہنتی تھی، نمازی تھی، اور دلہا مل گیا، شوہر مل گیا، بی اے پاس، ایم اے پاس، ایک ہوتا ہے ایم اے پاس، ایک ہوتا ہے ایم اے پاس. تو جی لوگوں نے تو پڑھائیاں سڑائیاں کہ میں تو ایم اے پاس ہو گیا. ایم اے پاس اگر وہ شوہر مل گیا ایم اے پاس، تو وہ کہتا ہے یہ کیا سادہ برقع ہے، کیا نمازیں ہیں، کیا فرسودہ لوگ ہیں، کیا پرانے لوگ ہیں، میں تو لانے لانے دوں گا، فینسی برقع پہننا پڑے گا، سینما دیکھنی پڑے گی. تو پھر ماں باپ کہتے ہیں بیٹی کوئی بات نہیں، گزران کا خیال کرو، نماز چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، فینسی برقع پہن لو، کوئی بات نہیں، سینما دیکھ لو، کوئی بات نہیں، گزران. کون سی ایسی بیٹی ہے جو کہے اماں جی ابا جی گزران کا میں خیال نہیں کرتی، میں ایمان کا فکر کرتی ہوں. ہمارے تحصیل شیج آباد میں ایک شہر ہے کھوکھرام، کھوکھرام کا شہر ہے، کھوکھر برادری ہے. ملک نصیر بس کھوکھر بڑا لاد آدمی تھا، فوت ہو گیا، خدا معاف کر دے. اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا مظفر گڑھ میں ایک آدمی کے وکیل کے بیٹے کے ساتھ. وہ مرزائی تھا، قادیانی تھا. نکاح ہو گیا، بڑے لوگ تھے، کاروں پہ برات آئی، بڑا جہیز ہوا، بیٹی چلی گئی. جب وہ رات کو، لڑکی بڑے آدمی کی بیٹی تھی، نماز لڑکی تھی، خدا ہر ایک کی بیٹی کو نماز کی توفیق نصیب فرمائی. ساری برات باہر، وہ اپنے خصوصی
کھلے میں کمرے میں دولہا بیٹھا ہے پلنگ پر, لڑکی دلہن نماز پڑھ رہی ہے. اب تو خیر کوئی دلہن نماز نہیں پڑھتی کیونکہ جس دن شادی ہو اس دن نماز معاف ہے, پہلے پیچھے. شادی والے دن تو برات کو بھی نماز معاف ہے. آج تو مجھے سب ساری نمازیں گئی کیونکہ شادی تھی نا. جس شادی میں بے نمازی ہو اس میں برکت کیا ہوگی, تو لازمی نوسط ہوگی. تو لڑکی نے دلہن نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے کمرے میں نگاہ ڈالی کہ اسی گھر میں میں نے رہنا ہے. دیکھتی عورت کہ کیسا گھر ہے. جب اس نے دیکھا تو فوٹو لگے ہوئے تھے کمرے میں. فوٹو لگاتے ہیں بڑے لوگ, فوٹو لگے ہوئے تھے. یہ علامہ اقبال کا فوٹو, یہ جناب محمد علی جناح کا فوٹو, یہ لیاقت علی خان کا فوٹو, یہ فلاں کا فوٹو. وہ لڑکی دیکھتی رہی, یہ فلاں فوٹو ہے, یہ فلاں ہے. ایک فوٹو اس میں لگا ہوا تھا مرزا غلام قادیانی کے چار. میں علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کو غلام احمد نہ کہیں. احمد تو ہمارے ہیں, ہم غلام احمد ہیں. صرف مرزا غلام قادیانی. مرزا غلام قادیانی کا فوٹو لگا ہوا تھا, نیچے لکھا ہوا تھا مسیح موعود حضرت مرزا غلام قادیانی وغیرہ وغیرہ. اس نے پڑھا. پڑھنے کے بعد کھڑی ہو گئی, پوچھا اپنے دولہا سے, ایڈوکیٹ کے لڑکے سے, کہ یہ فوٹو کس کا ہے. اس نے کہا آپ چھوڑیے یہ ہمارے بزرگ ہیں. اس نے کہا نہیں آپ بتائیں یہ کس کی تصویر ہے, کس کا فوٹو ہے. جب اصرار کیا, اس نے انکار کیا, اس نے اصرار کیا تو اس نے بتایا کہ یہ ہمارے نبی ہیں مرزا غلام قادیانی. بس وہ لڑکی کھڑی ہوئی اور پاؤں سے جوتا اتارا, دروازہ کھول دیا, کہا میرا جتنا سامان ہے جیپ میں رکھ کر مجھے اپنے گھر پہنچاؤ. وہ قریب آنے لگا, کہنے لگی تو قریب آیا تو میں تیرا حلیہ بگاڑ کے رکھ دوں گی, تو کافر ہے, میں سچے محمد کی امت میں سے ہوں, کوئی نکاح میرا تیرے ساتھ نہیں ہے, خبردار. پوری بات کٹھی ہوئی. لڑکی نے کہا میں ابھی ابھی یہاں پولیس منگوا لوں گی, تمہارے گھر کو جہنم بنا کے رکھ دوں گی. میں بے غیرت نہیں باغیرت ہوں, مجھے گھر پہنچاؤ. ابھی رات ڈھل رہی تھی کہ بیٹی جہیز سمیت باپ کے گھر پہنچ گئی. کھوکھرا کے شہر, دروازے کو دستک دی. باپ نکلا, ماں نکلی, چیخ کے اماں کے گلے لگ گئی کہ تم نے تو مجھے جلا دیا تھا لیکن خدا نے مجھے بچا لیا. بیٹی بات کیا ہوئی, تم نے میرا نکاح غلام قادیانی کے دجال مرتد سے کیا تھا. الحمدللہ عزت اور ایمان بچا کر میں واپس تمہارے گھر میں پہنچ گئی. اس وقت امیر سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے, آخری دن تھے. بخاری صاحب نے کہا مجھے لے چلو, میں اس بیٹی کو سلام کرتا ہوں اور جنت کی خوشخبری سناتا ہوں. کون سی ایسی بیٹی ہے جو باپ سے ٹکرائے خدا کے لیے, ماں سے ٹکرائے خدا کے لیے, شوہر سے ٹکرائے خدا کے لیے. میں قرآن کی اس عظیم خاتون کا واقعہ بیان کر رہا ہوں جو وقت کے فرعون سے ٹکرا گئی خدا کی ذات کے لیے, اماں سے ٹکرا گئی اللہ کی توحید کے لیے, باپ کو چھوڑ دیا خدا کی توحید کے لیے. او بنگلوں میں رہنے والی بے نماز بیٹیوں, او بازاروں مزاروں پہ گھومنے والی بے شعور عورتوں, تم نے معاشرے کو جہنم بنا کے رکھ دیا ہے. اگر کوئی باشعور ہوتا گھروں میں قرآن کا دورہ کرتا, ہو سکتا کہ گھر بچ جاتے. اب گھر برباد ہو رہے ہیں. میں اس عورت کا ذکر کر رہا ہوں جس نے ماں کو چھوڑا, باپ کو چھوڑا, شوہر کو چھوڑا, بنگلے کو چھوڑا, رب کو نہیں چھوڑا. آج نہ ماں موجود ہے, نہ باپ ہے, نہ شوہر ہے, لیکن جس رب سے تعلق قائم کیا قیامت تک اس عورت کو خدا نے قرآن میں زندہ کر کے دکھا دیا. اماں بھی مایوس ہو کے چلی گئی, شوہر بھی, باپ بھی, سارے گھر میں پریشانی ہے. پھر اور کہنے لگا میری بےزتی ہو رہی ہے, کچھ رحم کرو. لوگ کہتے ہیں جس کو بیوی رب نہ مانے ہم اس کو رب. جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ, بات تو معقول ہے نا. جس کو بیوی رب نہ مانے ہم اس کو رب. آسیہ کچھ رحم کرو, خیال کرو. جناب آسیہ نے کہا تجھے پتہ نہیں جو معبود ہوتا ہے وہ شوہر سے بھی اونچا, باپ سے بھی اونچا, مرشد سے بھی اونچا, اماں سے بھی اونچا. ہو نہیں سکتا. یہ ہے ایمان والے لوگ. آخر وہ وقت آ گیا جب فرعون کی آنکھیں سرخ ہو گئی, تخت لگا دیا, نکارا بجا دیا, پولیس کو بھیج دیا کہ جاؤ میری بیوی کو ہتھ کڑیاں پہنا کے گرفتار کر کے گھر سے باہر لے آؤ. پولیس پہنچی, جناب آسیہ بہترم ختم, سزا کا وقت آ گیا. جواب آیا فتح
التقام، جو مرضی کر گزرو میں رب کو نہیں چھوڑ سکتی، سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں۔ کیا سمجھتے ہو رب کا تعلق تم لوگ؟ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے توحید کو؟ یہ کوئی سٹیل کا لوٹا ہے جس کی پٹائی کرتے رہو گے نہیں ٹوٹے گا؟ اللہ کی قسم یہ تو شیشے کا مکان ہے، اشارے سے بھی ٹوٹ جائے گا۔ اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ، مجرمہ بن کے شوہر کی عدالت میں پہنچی، پھر ہم نے کہا کیا سجدہ کرو کس کو؟ مجھے۔ کہنے لگی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ موحد جو ہیں وہ غیر اللہ کے آگے جھکتے، موحد جو ہیں وہ تعزیے کے آگے، تابوت کے آگے، دل کے آگے، کسی حضرت صاحب کے آگے، کسی قبر کے آگے، کسی درخت کے آگے، موحد جو ہیں غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتے، وہ پیشانی پہ داغ شرک لگوایا نہیں کرتے، وہ پیشانی پہ موحد جو ہیں غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتے، وہ پیشانی پہ داغ شرک لگوایا نہیں کرتے، وہ پیشانی پہ داغ شرک لگوایا نہیں کرتے۔ کیا اس زمانے کی عورتیں تھی؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تو ہر صحابیہ افضل اور ایمان والی ہے۔ اور عمر کوٹ کے لوگوں، کوٹ عمر کے لوگوں، اللہ تمہاری عمریں دراز کرے، اللہ ان لوگوں والے ایمان نصیب فرمائے۔ جب میدان قیامت ہوگا ہر آدمی سے اللہ پوچھیں گے نماز، گورنر سے بھی پوچھیں گے نماز، منسٹر سے بھی پوچھیں گے نماز، صدر سے بھی پوچھیں گے نماز، منسٹر سے بھی پوچھیں گے نماز، پرائم منسٹر سے بھی پوچھیں گے نماز، چیف منسٹر سے بھی پوچھیں گے نماز، ہر آدمی سے نماز پوچھی جائے گی، اور عورت سے بھی پوچھا جائے گا نماز۔ پوچھی جائے گی ہر کی نماز نہ ہے۔ پھر جب میدان قیامت ہوگا اللہ تعالیٰ عورتوں سے جب نماز کا پوچھیں گے تو یہ عورت خدا کے سامنے مکر کرے گی۔ اس کے مکر کو آپ جانتے ہیں؟ اللہ بتائے اس کا مکر آپ کے میرے سامنے چل سکتا ہے، میرا مکر آپ کے سامنے چل سکتا ہے، خدا کے سامنے کسی کا مکر چل سکتا ہے؟ بچوں یہ مکر و فریب کا دور ہے، کوئی بیٹھا ہو تو ناراض نہ ہو۔ یہ افسر صاحب ہو جو دن کو کرسی عدالت پر ہوتا ہے، رات کو بیگ بھی اس کے ہاتھ میں، پرس بھی اس کے ہاتھ میں، بچہ بھی اس کے ہاتھ میں، اور مرشد نے سرخی لگائی ہوئی ہے، پاؤڈر لگایا ہوا ہے، زلفے کندھوں پہ ہے، دوپٹے کا پتہ ہی نہیں، ہر کتا بلا دیکھ رہا ہے، اور بچہ بھی اس نے، بیگ بھی اس نے، تھیلا بھی اس نے، اور یوں سیر کرا رہا ہے جیسے مرشد کو مرید سیر کرا رہا ہوتا ہے۔ یہ ڈرامہ ہے، یہ سارے مکر و فریب ہے، بازاریں بھری پڑی ہیں، بازاریں آباد ہیں اور گھر برباد ہے مسلمانوں سے، یہ مکر و فریب ہے۔ بچوں ایک دہقان دیہاتی مرد عورت کا آپس میں ہو گیا جھگڑا، دیہاتی لوگوں کے جھگڑے تو عجیب ہوتے ہیں، تو اس بیوی نے اپنے دیہاتی شوہر کو کہا کہ بات یہ ہے آپ اکثر میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں اور میں حیا کرتی ہوں، اگر میں نے کبھی چھوٹی سی مکڑی آپ کو دکھائی، چھوٹی سی مکڑی، مکڑا تو بڑا ہوتا ہے، چھوٹی سی مکڑی آپ کو دکھا دی تو پورا محلہ پورا شہر آپ کا طرح سے دیکھے خراب سے ہوئے۔ اس نے کہا مرد مرد ہوتا ہے، عورت عورت ہوتی ہے، آپ کی کیا طاقت ہے میرے سامنے مکڑی دکھاؤں گی؟ اس نے کہا یہ بات نہ کرو، میں تجھے ذلیل کر کے رکھ دوں گی۔ اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ چلو اس نے کہا تو تیرا میرا میدان بن گیا، میں دکھا دوں گی تجھے۔ ایک دن وہ ہاری بیچارہ ہل چلا رہا تھا زمین میں، تو یہ دیہاتی عورتیں جاتی ہیں لسی روٹی اٹھا کر روٹی پہنچانے کے لیے، یہ جب ہری تھی وہ ہل چلا رہا تھا تو راستے میں ایک نالی سے پانی سے ایک آدمی مچھلی پکڑ رہا تھا، تازی تڑپتی پھٹتی زندہ مچھلی۔ اس عورت نے اس کو کہا مچھلی مجھے دے دو، وہ سامنے ہمارا گھر ہے آتا ہے، چلے جانا۔ اس نے کہا میں نے بیچنی ہے، گھر میں نہیں رکھنی، لے لو۔ وہ زندہ مچھلی لے گئی، وہ جو ہل چلاتا جا رہا تھا اس نے زمین میں وہیں دفن کر دی، وہ ہل چلاتے ہوئے آئے گا تو یہ نکل پڑے گی، وہ ہل چلاتا ہوا تو تھوڑی سی جو ہل کو اس نے چوکی دی وہ مچھلی تڑپتی ہوئی زمین سے باہر نکل پڑے۔ اب دیہاتی آدمی ہاری ہل چلانے والے کو جو دہقان کو زمین میں کھیت میں جناب علی مچھلی مل جائے وہ کب لسی سے روٹی کھائے؟ مچھلی اس نے اٹھا لی، ابھی مچھلی زندہ تھی، اس نے بیوی کو کہا کہ جاؤ میں لسی سے روٹی نہیں کھاتا، مچھلی پکاؤ، میں آ کر مچھلی سے روٹی کھاؤں گا۔ پتی کا بہت اچھے یہ آ گئی، اب دوپہر کو وہ ہل چلا کے آ گیا،
آپ تو شہری لوگ ہیں، وہ دیہاتی لوگ جب ہل چلا کر دوپہر کو گھر میں آئے تو خدا کی پناہ گھر والے چھپ جاتے ہیں. یہ گھر میں یوں دوڑ رہا تھا جیسے سپاہی ملزم کے پیچھے دوڑ رہا کیونکہ وہ گرم ہوتا ہے ہل چلا چلا بیل کو گالیاں اور جناب یعنی گھر کو گالیاں، ہزار کو گالیاں، جانوروں کو گالیاں، کیڑے مکوڑے کو گالیاں، پورے گھر میں گالیوں کا سما ہوتا ہے. خدا بتائے ہل چلانے والا جب گرم ہوتا ہے. جناب یعنی کو آیا، اس نے کہا روٹی، تو وہ اس کی بیوی نے وہی لسی روٹی پیش کر دی، وہی لسی روٹی. اس نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا یہ روٹی ہے. کہ روٹی ہے؟ میں نے کہا وہ آپ کو مچھلی بھی نے دیا ہے کہ مچھلی پکانا، مچھلی خود کر دی، مجھے رسی یہ کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا مچھلی دیا. کہاں سے آئی تھی مچھلی؟ اس نے کہا میں ہل چلا رہا تھا اور ہل چلاتے ہوئے زمین سے مچھلی نکلی. اس نے کہا بات یہ ہے تو ایسی بات کر رہا ہے پورا محلہ شاید تجھے بے وقوف کہے گا. زمین سے چھاپ نکلتا ہے، بچھو نکلتا ہے، مچھلی تالاب میں رہتی ہے، ہل چلانے والے کی زمین میں مچھلی نہیں رہتی. اس نے تو لاٹھی اٹھا لی. اب یہ کام کی لاٹھی سے خدا دیتا ہے، لیکن یہ کام بھی استاد ہے. ابھی لاٹھی کا وہ اشارہ کرتا ہے، ایک نعرہ لگاتے ہیں پورا محلہ اکٹھے ہو جاتا ہے، مارتا جنہیں پہ جناب ہو جاتا ہے. اس نے کہا مارے کو مارے، اس نے جناب نعرہ مارا، پورا محلہ اکٹھا ہو گیا. کیا ہوا بھائی؟ عورت نے کہا کہ اس کو پکڑو، یہ مجھے مارتا ہے، اگر میں مر گئی تو 300 روپے کا پرچہ ہوگا کہ ہم سارے اندر ہو گئے تمہاری بھی جن ہوگی. بات کیا ہے اس سے پوچھو کیا آپ کی شادی اٹھائی ہوئی ابھی ختم کر دے گا. مارتا کیوں پوچھو تو بھائی کیا بات ہے؟ اس نے کہا بات کیا ہے کہ میں نے اس کو مچھلی دیا، مچھلی خود کھا لی، ہر طرح کیا سن ہے. ایسا ہوتا ہے نا گھر میں آپ 1 کلو گوشت لے آئے نا تو آدھا کلو تو پکاتے ختم ہو جاتا ہے. گوشت سکتے ہوئے کہ بتائیے گوشت یہ ٹھیک ہو گیا ہے کہ نہیں، مچھلی ٹھیک ہے نہ کھائے، آدھا کلو تو ختم ہو جاتا ہے چکتے ہوئے، آدھا کلو باقی بچہ ہے. جب وہ آئے بیچارہ کھانا کھائے تو جو بولتا ہے بس استاد کے سامنے شاگرد بولتا ہے آپ نے کھانا نہیں کھانا، تو وہ سرکار جواب دیتے ہیں کہ نہیں ہماری طبیعت خراب ہے. یہ بتائیے آدھا کلو گوشت کا ختم ہوا کرا ہے، طبیعت خراب ہے. پھر کہتا ہے اچھا جو ڈاکٹر آپ کہیں گے اسی کے پاس چلیں گے، جو آپ کہیں گے، جو مزار آپ کہیں گے اسی مزار پہ چلیں گے، وہاں جن ٹھیک نکلتے ہیں. جو بازار آپ کہیں گے وہی چلیں گے. یہ سارا مکر چل رہا ہے پاکستان میں. وہ کیا ہے؟ اس نے سے پوچھا کیوں مارتا؟ اس نے کہا میں مارتا اس لیے ہوں جناب میں نے مچھلی دیا، یہ مچھلی خود کھا گئی، مجھے رسی روٹی، یہ کیا ظلم ہے؟ اس بھائی نے کہا آپ اس سے پوچھے مچھلی کہاں چلایا تھا، کہاں سے آئی تھی؟ وہ بھائی کہاں سے آئی تھی مچھلی؟ اس نے کہا جناب میں ہل چلا رہا تھا، زمین سے مچھلی نکلی. یہ نے کہا کہ آدمی پاگل ہو گیا ہے. ہل چلاتے چلاتے ہماری داڑھی سفید ہو گئی، سانپ نکلتے ہیں، زمین سے بچھو نکلتے ہیں، کبھی مچھلی تو نہیں نکلی. وزارت نے کہا دیکھو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو باندھو، ڈاکٹر کو بلاؤ، علاج کرو. اس نے مار دیا تو پٹر ہو جائے گا. اب اس نے دکان تک ہل چلا تو رستے اٹھا کر لوگ اس کو باندھ رہے تھے درخت کے ساتھ. اب وہ باندھ بوند کے دہکان کو چلے گئے لوگ گھروں میں، تو اس نے مچھلی نکالی، کہا یہ مچھلی ہے. میں نے تجھے کہا تھا میں کہا تھا نازی ہماری میں وہ باندھا پڑا ہے درخت کے ساتھ، ہماری مکڑی بہت اونچی ہے. تو اس نے کہا میں ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں مجھے میری لچی روٹی دے دو، رستے سے چھڑا کے میں باندھا پڑا ہوں. لیکن میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ چھوٹی سی مکڑی دکھا دی تو پورا محلہ تماشا دیکھے گا. میری بہن، میری اماں، میں بھی آتا بہو بیٹی ہے، مکر فریب موت تک ہے، موت کے بعد کوئی مکر فریب نہیں کرے گا. ہاں میں تجھے اسلام والے دور اولی کا واقعہ سناؤں نماز کا. امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ بلند آواز سے کہیے صلی اللہ. مسجد نبوی میں آپ نماز پڑھاتے ہیں. ایک نوجوان آدمی نماز فرض پڑھنے کے بعد دعا نہیں مانگتا، سنت نوافل مسجد میں نہیں پڑھتا، دوڑ کے چلا جاتا ہے. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن اتنے دن گزرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے پکا لیا، یاد کر لیا یہ آدمی روزانہ دوڑ جاتا ہے، دعا اجتماعی نہیں مانگتا، سنتیں نہیں پڑھتا، نوافل نہیں پڑھتا. آپ نے فرمایا صحابہ اس نوجوان کو بلاؤ. بلایا گیا، نماز مغرب کا وقت تھا. بھائی یہ بتاؤ تم نے نماز تو پڑھ لی، تو دعا کیوں نہیں مانگتا، تو سنتیں کیوں نہیں پڑھتا، تو نفلیں کیوں نہیں پڑھتا، جلدی سے کیوں دوڑ جاتا ہے؟ یا رسول اللہ میری مجبوری ہے، کام ضروری ہوتا ہے، میں گھر میں جا کر سنتیں نفلیں ادا کرتا ہوں، نہیں تو بتانا پڑے گا کیا عذر ہے. یا رسول اللہ عذر بتانے کے قابل نہیں، اجازت نہیں ہے. حضور نے فرمایا ضرور میں پوچھوں گا. کہنے لگا پھر نبی پوچھے میں نہ بتاؤں شرم آتی ہے. حضور یہ ہے جناب میں نوجوان ہوں، دوسرا برس ہے شادی کیے ہوئے، میرے گھر میں میری نوجوان بیوی موجود ہے، دوسرا مہینہ ملازمت نہیں لگی، مزدوری نہیں لگی، روزگار نہیں لگی، اجرت نہیں بنی، روٹی مل گئی الحمدللہ، نہ ملی الحمدللہ، پانی ملا الحمدللہ، نہ ملا الحمدللہ. اب آہستہ آہستہ گھر میں کپڑا بھی ختم ہو گیا،
لباس بھی ختم ہو گیا. یہ 7-8 گز کی اون کی چادر پسند کی جو میں نے پہنی ہوئی ہے. اللہ کے نبی پورے گھر میں یہی لباس ہے. معمول یہ ہے کہ میری بیوی چٹائیاں لپیٹ کے گھر کا کام کاج کرتی ہے, میں یہ چادر بدن پہ ڈھانپ لیتا ہوں, بدن پہ پہن لیتا ہوں, بدن کو ڈھانپ پہ آ کر اللہ کے نبی کے پیچھے فرض نماز ادا کرتا ہوں, فارغ ہو کے دوڑتا ہوں. بیوی وضو کر کے چٹائیاں لپیٹ کے بیٹھی ہوتی ہے, اس کو چادر دیتا ہوں, وہ فرض ادا کرتی ہے, پھر میں چادر لے کے سنت نفل کرتا ہوں, پھر وہ نوافل کرتی ہے. میری بیوی روزانہ مصلے پہ بیٹھ کر مجھ سے وعدہ لیتی ہے کہ کسی کو یہ حالت بتانا نہیں, شاید اللہ ٹھکرا دی جائے, نماز ہمارے منہ پہ نہ مار دی جائے. یا رسول اللہ, اسی لیے روزانہ دوڑ جاتا ہوں. آج آپ نے پوچھ لیا, مجھے بھی دیر ہو گئی. حضور نے جب یہ نماز سنی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے. میں نے سمجھا تھا کہ میرے گھر میں عائشہ بڑی نماز والی, خدیجہ بڑی نماز والی, زینب بڑی نماز والی, لیکن کچھ ایسے گھر بھی ہیں جہاں بیٹیاں اس طرح سے نماز پڑھتی ہیں. حضور نے فرمایا, ہو نوجوان, تو ٹھہر, سنتیں جلدی سے پڑھ لیں, میں محمد رسول اللہ تیرے ساتھ تیری نماز پڑھنے والی بیوی کے گھر چلتا ہوں. نماز پڑھنے کے بعد مزمل مدثر والی چادر نبوت کے کندھوں پہ رکھ کے حضور چل رہے ہیں, جا رہے ہیں نمازی عورت کے دروازے پر. کس کے دروازے پر؟ بے نماز کے گھر نبی آتے. پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے, سال میں ایک دفعہ جو ہے 20 روپے کی وہ منگوا لو جھنڈیاں کاغذ کی, لال پیلی سرخ نیلی پیلی جھنڈیاں منگوا لو, کچھ بلب لگا دو, 100 روپیہ مولوی صاحب کو دے دو, 50 روپے کی جلیبیاں منگوا لو, نماز پڑھو نہ پڑھو یہ ہوگا میلاد شریف نماز معافت میں. ایک دفعہ سال میں یہ کام کر لو, نماز پڑھو نہ پڑھو, نبی پاک آ جائیں گے, نبی پاک کو منگوا لیا, مولوی صاحب نے ماتھے پڑھ کے منگوا لیا نبی پاک. ہو گئے نمازی تیرے گھر کیسے نبی پاک آئے؟ میں تو ان گھروں کو جانتا ہوں جن گھروں میں یوں نماز زندہ ہوتی تھی, اور رسول اللہ اس گھر پہ پہنچ گئے, دروازہ بند تھا, شوہر بھی دروازے پہ, رحمت دو عالم بھی دروازے پہ, اندر سے عورت مصلے پہ بیٹھ کر اتحیات کی حالت میں بیٹھ کر رو کے کہہ رہی ہے, یا اللہ میں تو وضو کر کے تیار ہوں, شوہر نے چادر نہیں دی, نماز جانے والی ہے. رو رہی ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. رحمت دو عالم دروازے پہ ہے, اندر سے عورت رو رہی ہے, مجھے بتاؤ ایسا مولوی کا گھر, کسی حاجی کا گھر, کسی حافظ کا گھر, کسی پیر کا گھر, جس کی بیوی بیٹی رو رہی ہو نماز کے قضا ہونے پر, اب تو روتی ہے کہ لوگوں نے ٹی وی لے لی, ہماری ٹی وی کیوں نہیں آئی, فلاں گھر میں VCR آ گیا, ہمارے گھر کیوں نہیں آیا, فلاں نے زیور بنا لیے, ہم نے کیوں نہیں بنوائے, فلاں کا یہ لباس سوٹ بن کے آ گیا, ہمارے گھر کیوں نہیں آیا. اب تو روتی ہے زیوروں کے لیے, کپڑوں کے لیے, ٹی وی ریڈیو VCR کے لیے. کون سا گھر ہے جس میں عورت رو رہی ہے کہ میری نماز قضا ہو گئی تو رب روٹ گیا. رحمت دو عالم دروازے پہ, لڑکی رو رہی ہے, یا اللہ میری نماز جانے والی ہے, میں تو تیار ہوں, میرے خاوند نے ظلم کیا, میرے شوہر نے ظلم کیا, کپڑا نہیں دیا, وہ رو رہی ہے. رحمت دو عالم نے دروازے کو دستک دی, اور بیٹی رونے کی ضرورت نہیں, تیرے دروازے پہ تیرا شوہر نہیں بلکہ خدیجہ الکبریٰ اور عائشہ صدیقہ کا شوہر محمد رسول اللہ. یا رسول اللہ میرے بدن پہ معقول کپڑا نہیں, میں دروازہ کھول کے رحمت دو عالم کا دیدار کروں. حضور نے فرمایا تجھے پتہ نہیں میں ننگے بدن والوں کو ڈھانپنے والا محمد رسول اللہ ہوں. میری کملی چادر نبوت دیوار کے اوپر سے آ رہی ہے, بیٹی اس کو بدن پہ پہن لو, میں محمد تجھے جنت کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں. اس علاقے کے لوگوں ہم اس نبی کو مانتے ہیں جو ننگے بدن والوں کو پہنانے والے ہیں. جن عورتوں کے دوپٹے اتر گئے, زلفیں ننگی ہوئی, تو محمد عربی نے اپنی نبوت کی چادر سے ان کے سر ڈھانپ دیے. میرے ملک میں یتیم ننگے بیوہ کا پہننے کا برقع نہیں, لیکن قبروں کو ڈھانپا جا رہا ہے, قبروں پہ سٹیکل کی چادریں ڈالی جا رہی ہیں, زندہ ننگے پھر رہے ہیں, قبروں کو ڈھانپا جا رہا ہے. وہی کام کرو جو نبی پاک نے کیا. لڑکی نے چادر پہن کے دروازہ کھولا, حضور نے فرمایا مبارک ہو, قرآن کہتا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين.
میرے محبوب ایسے مرد عورتیں تمہاری امت میں سے جن کو جرت ہو نہ ہو، فرصت ہو نہ ہو، قوت ہو نہ ہو، حالت ہو نہ ہو، لیکن وہ دین کی حدوں کو نہیں توڑتے، نماز نہیں چھوڑتے، ان کو زندگی میں جنت کے سرٹیفکیٹ جاری کر دو. وہ بشیر المؤمنین. میدان قیامت سے عورت سے پوچھا جائے گا نماز، یہ مکر کرے گی کہ میرا شوہر جا کر ظالم ستمگر تھا، بڑا سنگ دل، بڑا سخت تھا، نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا، گھر کے کام کاج سے فرصت نہیں ملتی تھی. جب یہ مکر کرے گی آواز آئے گی ادعو آسیہ امرأۃ فرعون، ذرا فرعون کی بیوی آسیہ کو بلانا. یہ عورت آ جائے گی، یا اللہ میں تو دنیا میں امتحان دے کے پاس ہو چکی تھی، اب میری پیشی کیوں لگے گی؟ اللہ لگی ہے. اللہ فرمائے گا پیشی نہیں بلکہ تیری گواہی ہے بے نماز عورت پر. یہ کہتی ہے میرا خامد ظالم تھا، نماز نہیں پڑھنے دی. بیوی آسیہ تو اس کو بتا. یہ آسیہ کہے گی او مائی تیرا شوہر تو عبداللہ عبد المالک غلام اللہ غلام رسول نوجوان مسلمان تھا، میرا شوہر تو فرعون تھا جو خدا کا باغی اور خدا کا مقابل تھا. جو کہتی ہے میں مسلمان کے گھر میں فرض ادا نہیں کر سکی، میں تو فرعون جیسے جابر ظالم کے بے نمازی عورت کو چلان کر کے جہنم میں پھینک دو. پڑھنے والے کہاں رکتے ہیں؟ پڑھنے والے تو فرعون کے بنگلے میں بھی پڑھ لیتے ہیں. فرعون نے میدان میں بلا لیا. آسیہ اب بتاؤ رب کون ہے؟ بی بی آسیہ نے کہا بے رب ہے، ربی الذی یحیی و یمیت. زمین پہ لٹا دو، زمین پہ لٹا دیا. اب رب کون ہے؟ اب بھی رب تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس کے دائیں ہاتھ میں لوہے کی میخ گاڑ دو، شہزادی کے بائیں ہاتھ میں لوہے کی میخ گاڑ دو، اس کے دونوں پاؤں میں لوہے کی میخیں گاڑ دو. آسیہ کیا حال ہے؟ فرما دیا الحمدللہ بدن کے 4 حصوں میں سوراخ آ گیا، لیکن ایمان عقیدے کے کسی پہاڑ میں شگاف نہیں ہوا. فرعون نے کہا میری بےعزتی ہو رہی ہے، جلاد کو کہا اس کو کوڑے مارو. کوڑے بھی ماشاء اللہ والے لگانا جو بڑے سخت کوڑے ہوتے ہیں. جلاد کوڑے لے کے قریب آنے لگا. عورتیں کھڑی ہوئی تھی، رشتے دار، نوکران، نوکرانیاں، سہیلیاں، خدمت گزار. انہوں نے روک دیا کہ ذرا ہمیں آسیہ سے بات کر لینے دو. قریب آ گئی. آسیہ اپنے حسن کا خیال کرو، اپنی عزت کا خیال کرو، اپنی صحت کا خیال کرو، اپنے اوپر رحم کرو. یہ تیری سزا ہم سے بھی برداشت نہیں کی جاتی، کچھ اپنا خیال کرو. بیوی آسیہ نے فرمایا کیا مشورہ ہے تمہارا؟ کہنے لگی مشورہ یہ ہے کہ اس کے آگے ہاتھ باندھ لو، کوئی بھی سجدہ اوپر سے کر لو، اسی فرعون کو سجدہ کر لو. بیوی آسیہ نے فرمایا تم مزاروں والی بازاروں والی، میں رب والی. رب والے کبھی رب کو چھوڑ کے زاروں کو سجدہ. مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں. سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں. مصائب لاکھ ہو، مصائب لاکھ ہو، عزائم کم نہیں ہوتے. یہ سر وہ ہیں جو کٹ جاتے ہیں لیکن خم نہیں ہوتے. بندہ مومن کا دل بیماریا سے پاک ہے، اس لیے قوت فرما روا کے سامنے بے باک ہے. نبیوں نے توحید، ولیوں نے توحید، نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی. جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں، وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے. ان کا حقانی صاحب مولوی صاحب یہ پرانی بات ہے، سادہ داتا شہر لاہور. تو کہتا خدا کے سوا کوئی داتا، سادہ داتا شہر لاہور. میں جو وہاں گیا فاتحہ پڑھنے کے لیے، ہم بزرگوں کی قبروں پر سجدہ کرنے نہیں جاتے بلکہ فاتحہ پڑھنے کے لیے. سپاہی کھڑا تھا بندوق لے کر. کیا بات ہے بزرگ کی قبر کی بندوق 3 کی ہے سر 7 کلشن کو اپنا یہاں بزرگ کی قبر پر گیا ول جائے یہاں وہاں کی شاپ جاتا ہے، پیسے اٹھا جاتے ہیں قبروں سے. میں بندوق لے کر گھر میں تو ڈیوٹی لگائی ہے کہ حضرت صاحب کی قبر سے کوئی کپڑا اٹھاتا ہے، کوئی جوتی چڑھاتا ہے، کوئی پیسے اٹھاتا ہے. میں نے کہا یہاں بھی پہلے سمجھ آ گئی کہ جو بندوق کے پہلے کا محتاج ہے وہ میرا داتا مشکل کشا نہیں ہے. مشکل کشا وہ ہے جو سب کے پہلے دیتا ہے، خود پہلے دار کی محتاجی سے تھا. خدا کے سوا کوئی
الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. آسیہ منت کر لو، سجدہ کر لو. بی بی آسیہ نے کہا کس کو؟ اس فرعون کو. بے وقوف عورتیں، بازاری مزاری عورتیں، تمہیں کیا پتا میرا تعلق رب سے ہے، رب والے رب کو چھوڑ کر غیر کو سجدے کیسے کرے گی؟ جب میرے اوپر مشکل آئے گی تو جس کے لیے پردہ ختم کرایا کوڑے کھا رہی اسی روزے رب کو منا کے پکار لوں گی. قرآن مجید کا فرعون نے کہا مارو کوڑے. جب بدن پہ کوڑے لگے، بدن سے خون کے فوارے نکلے تو اس عورت نے گفتگو شروع کی. اس قالت رب، کس کو پکارا؟ اس قالت. اللہ کی قسم ہمارا رب وہ ہے جس کو پکارے تو نقدی جواب آتا ہے. جی آسیہ، یا اللہ دیکھ لے، عورتیں مکانوں کے لیے ترستی ہیں، میرا شاہی بنگلہ موجود. عورتیں غذاؤں کے لیے ترستی ہیں، میری شاہی غذا موجود. عورتیں نوکروں کے لیے ترستی ہیں، میرے شاہی نوکر موجود. عورتیں لباس کے لیے ترستی ہیں، میرا شاہی لباس موجود. عورتیں زیوروں کے لیے ترستی ہیں، میرے شاہی زیور موجود. ہر شاہی ٹھاک موجود ہے، لیکن اللہ میں کفر شرک والے شاہی بنگلے کو قربان کرتی ہوں جنت کے محل پر. اب میں گزارش کرتی ہوں اگر میں جنت کے قابل ہو گئی ہوں تو اب میں گزارش کرتی ہوں کہ ایک ہونے لیا کا بیتن فی الجنہ، قابل ہو گئی ہوں. میری بیوی کو کہتی ہے نماز پڑھے نہ پڑھے بحث مل جائے گی، کوئی نہیں قرآن پڑھے نہ پڑھے بحث مل جائے گی. مجھے تو فرعون کی بیوی کی تعریف سمجھا رہی ہے کہ بحث بڑی مشکل ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. مطالبہ کیا رب، او میرا رب، ساری دنیا کا رب، عالمین کا رب، حسینوں کا رب، کبیروں کا رب، مردوں کا رب، عورتوں کا رب، امیروں کا رب، غریبوں کا رب، گداؤں کا رب، بادشاہوں کا رب، حکمرانوں کا رب، رعایا کا رب، ساری مخلوق کا رب. فی الجنہ. اب میں قابل ہو گئی تو بحث عطا فرما. ونجنی من فرعون ونجنی من فرعون ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین. عورت پورا مصر ایک طرف، لیکن کوڑے کھا کر بھی رب کی توحید کا لوہا منوا لیا. کئی سو عورت نے کھڑے کھڑے کلمہ پڑھا کہ انا آمنا برب ہارون. فرعون تو ایک آسیہ کو روتا ہے، کئی آسیہ پیدا ہو گئی. اللہ نے فرمایا آسیہ میں وفادار رب ہوں، فرعون سے بھی نجات دلاؤں گا، بہشت بھی عطا فرماؤں گا، اور تیرے ایمان کو قیامت کی صبح تک قرآن کا حصہ نہ بنا دوں تو وفادار رب نہ کہنا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وما علينا إلا البلاغ المبين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إله العالمين رب العالمين ارحم الراحمین، تجھے تیری رحمت بے پایا کا واسطہ ہم سب کو بخش دے. اے اللہ اس جلسے کو قبول فرما، ان دوستوں بچوں کی محنت کو اے اللہ قبول فرما. اے اللہ جو کچھ علماء نے بیان کیا، جو کچھ میں نے کہا، مجھے اور ان سارے دوستوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ یہ بچے بوڑھے جوان چھوٹے بڑے جن قدموں سے تیرے قرآن کی محفل کی طرف چل کر آئیں گے، اللہ ان کے قدموں کو جہنم کے عذاب سے بچا دے. اے اللہ ان کو بچیات سلامت اپنے گھروں میں پہنچا دے. اے اللہ ان سب کے گھروں کو قرآن کی رونق پر نور سے منور فرما دے. اے اللہ گانے بجانے بری صحبتوں محفلوں سے ہمارے دل سنگ دل ہو چکے ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما اور ہمیں بری محفلوں سے بچا کر قرآن والی محفل سے نصیب فرما. اے اللہ تیرے گھر میں تیرے ذکر کی محفل میں ہم ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، یا اللہ جو ہماری جائز مرادیں ہیں پوری فرما دے. اے اللہ ہمارے جو مقاصد ہے پورے فرما. اے اللہ جو تمنا ہے تو پوری فرما. اے اللہ ہماری دینی دنیاوی مشکلیں آسان فرما دے. اے اللہ اس شہر میں جو دینی مذہبی جماعت مذہب کے لیے محنت کر رہے ہیں، یا اللہ تو ان کی مدد فرما. یا اللہ جو بچے مذہب کی خدمت کر رہے ہیں، یا اللہ تو ان کی جوانی میں برکت نصیب فرما. اے اللہ ان کی محنت کا ثواب ان کے والدین کو پہنچا. اے اللہ جو کچھ میں نے بیان